اس دھرتی پر پاکستان اس جگہ پر واقع ہے کہ اگر یہ چاہے تو چین کو مڈل ایسٹ تک رسائی دے سکتا ہے اور اس طرح چین کی بہت سی مشکلات آسان کر سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان اگر چاہے تو بھارت کو افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک رسائی دے کر اس کی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے، اور اس سب کے بدلے میں پاکستان کو بھی وہ سب کچھ مل سکتا ہے کہ جو پاکستان کی قسمت بدل دے گا۔ پاکستان کا تیسرا ہمسایہ ملک ایران ہے، اور یہ وہ ملک ہے کہ جو نیچرل گیس اور پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہے۔ ایران کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں پیٹرول سب سے سستا ملتا ہے، اور اگر پاکستان بھی ایران سے تیل خریدنا شروع کر دے تو یہاں یعنی پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں 50 روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ اور بالکل اسی طرح سے افغانستان سے تعلقات بہتر بنا کر ملک میں امن و امان کی فضا قائم کی جا سکتی ہے، اور افغانستان سے بہتر تعلقات ہونے کی وجہ سے پاکستان کو سینٹرل ایشیا یعنی انرجی رچ کنٹریز تک بھی آسانی سے رسائی مل جائے گی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کب اور کون کرے گا، کیونکہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تو کوئی خارجہ پالیسی ہی نہیں، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو بھی کیسے سکتی ہے جب شہباز شریف جیسا مسخرہ اور ڈرامہ آپ کا پرائم منسٹر ہو، اور مریم نواز جیسی کم عقل اور ذاتیات کی سیاست کرنے والی عورت کہ جس نے کبھی اپنا گھر تک نہ چلایا ہو وہ پاکستان کی اگلی وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہو، اور بلاول جیسا نااہل اور مسٹر 10% کا بیٹا اگر آپ کا فارن منسٹر ہو تو پاکستان ترقی کے میدان میں دوڑ تو کیا چل بھی نہیں سکتا۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر کیوں مسلط ہیں؟ اگر غور سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو اس بات میں بھی پاکستانیوں کا ہی قصور ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اصل فیصلے تو وہ لالچی اور خود غرض لوگ کر رہے ہیں کہ جو خود اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے بیلجیم، برطانیہ، آسٹریلیا یا امریکہ میں محض ایک پلاٹ کی خاطر بک جاتے ہیں، اور انہی خود غرض اور لالچی لوگوں کی وجہ سے یہ نااہل لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور اس سب کی بڑی وجہ پاکستانی قوم میں علم اور شعور کی کمی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ لسانی اور جغرافیائی تقسیم بھی پاکستانی عوام کو پیچھے رکھنے میں حائل ہے۔ اور چونکہ پاکستان کی عوام اپنے اصل یا نقل حکمرانوں سے کبھی بھی کوئی سوال نہیں کرتی، تو اس لیے ہم خود غرض حکمرانوں کی وجہ سے ہم اکثر انکل سیم کی گود بلکہ قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ اب تک یہ نکل چکا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارے مخصوص اور محدود دوست ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارا پڑوسی بھارت ایک بہت ہی یونیک فارن پالیسی رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے لوگوں میں شعور ہونا ہے۔ اسی وجہ سے بھارت نہ تو کسی کی کھل کر مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی چاپلوسی کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کو ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈیا کی کامیاب خارجہ پالیسی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اسی اکتوبر کے مہینے میں بھارت اور امریکہ کرنے جا رہے ہیں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز، اور بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جو لگاتار امریکہ کے ساتھ یہ ایکسرسائزز بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھارت کی فورسز روس جائیں گی، اور پھر بھارت کی فورسز روس میں جوائنٹ ملٹری ڈرلز بھی کریں گی، جبکہ دوسری طرف پاکستان آج کل کھل کر روس کی مخالفت میں مصروف ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھی پاکستان کے متعلق کچھ ایسا سننے میں ہی آیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ روس شاید پاکستان کو گندم نہ دے، اور اس سے ملک میں گندم کا قحط بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم دوبارہ اپنے دوستوں کی بجائے دشمن زیادہ بنائیں گے۔ ایک طرف چین ہم سے پہلے ہی ناراض ہے، دوسری طرف ایران سے کبھی ہماری بنتی نہیں ہے، افغانیوں کی پاکستان سے نفرت کا اندازہ کھیل کے میدانوں میں افغانیوں کے ہمارے ساتھ رویے سے لگایا جا سکتا ہے، جبکہ بھارت ہر میدان میں کھل کر پاکستان کی مخالفت کرتا ہے، جبکہ یہ سب وہ ممالک ہیں جو پاکستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان سے بہتر تعلقات میں ہی ان کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی۔ لیکن یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم بھی کبھی کھڑے ہوں گے، یا پھر اشرافیہ کے نااہل، نکمے اور نکھٹو بچوں کو پالتے رہیں گے؟